Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 698. 30th of March 1988. Rising Dandas Jamaat Khana of Toronto. یالی مدد آج دو جگہ جماعت خانوں کے اندر واضح ہیں. ایک سیمینار ہے مین جماعت خانے میں, اس کے لیے میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا. سبھاگا ہر بھج نت نروان پنجے تن دھیان گر مکھیان سبھاگا. مولانا امام کی صلوات اللہ محمد. قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. سنسکرت زبان کے اندر بھج کہتے ہیں یاد کرنے کو, بھجنا جس میں سے بھجن نکلے, اور پوج کہتے ہیں پوجنے کو. کئی لوگ یہ جب جنان بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اے سبھاگا ہر پوج نت نروان پنجے تن. پوج کا لفظ ادھر برابر نہیں ہے, اور جنی کتابوں کے اندر بھج لکھا ہے, پوج نہیں. پوجا ہر وقت نہیں ہوتی, پوجا کے ٹائم ہوتے ہیں صبح شام دوپہر وغیرہ, لیکن جو بھجنا ہے یاد کرنا ہے وہ تو 24 گھنٹے من میں جاری رہتا ہے. اے خوش نصیب جو کہ یہ سبھاگا گپیشم اسماباد کے زمانے کے اندر ایک ان کے مرید کا نام تھا. فرمایا کہ ہر وقت اس ہر کو, اس مالک کو یاد کرو, اور پنجتن جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے خیال میں رکھو. اس ایک پاٹ میں کمالیت یہ کی ہے کہ ہر اور پنجتن کو ایک بنایا ہے. اے سبھاگا ہر بھج نت نروان پنجتن, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ہر کو یاد کرو اور ہر وقت پنجتن کو یاد کرو, کیونکہ پنجتن جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. دھیان گر مکھیان سبھاگا, اور اپنا دھیان جو تمہارا گرو مرشد ہے اس کے منہ کے اوپر رکھو. ابھی ان کے منہ کے اوپر دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ تم یاد رکھو, اس کے اوپر عمل کرو. عربی زبان کے اندر ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے, اور سنسکرت کے اندر بھجنا یا بھج ہے, اس کا مطلب بھی یاد کرنا ہے. اسلام دین بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 1400 برس پہلے اسلام دین ظاہر ہوا, اگرچہ اس نام سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے اور عام لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام دین, جو آج اسلام جس کو ہم کہتے ہیں, وہ خدا کے دین کا 6واں بھاگ ہے, آخری انسٹالمنٹ ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی نبی ہوئے ان سب کا دین اسلام ہی تھا, اور اسلام دین خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے سے ہی جاری رکھا. بھلا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بہت دفعہ واعظوں میں بیان کیا جاتا ہے, بہت دفعہ آپ کبھی کوئی دوسرے آدمیوں کی لیکچر یا اسپیچز کے اندر سنتے بھی ہوں گے, پڑھتے ہوں گے. اسلام دین کا مطلب ہے سبمٹ کرنا, اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں سونپ دینا, یعنی کہ خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا, یہی اسلام ہے. اور سب سے پہلے خدا نے جو فرشتے بنائے انسانوں کو بنانے سے پہلے, تو فرشتوں میں بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی فرمان برداری کی. کسی فرشتے نے
خدا کی نافرمانی نہیں کی سوا کہ ایک عزرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ان تمام جبرائیل جتنے بھی فرشتے تھے ان سے بھی بڑا سردار فرشتہ تھا جس کا نام تھا عزازیل. اس نے ایک نافرمانی کی اور ایک نافرمانی کی وجہ سے جو مغروری کے کارن سے ہوئی اس کی ساری عبادت خدا تعالیٰ نے رد کر دی. لیکن فرشتے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. عزازیل نے نافرمانی کی، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ عزازیل اصل میں فرشتہ نہیں تھا، اس کی پیدائش نور میں سے نہیں ہوئی، خدا نے اس کو آگ میں سے بنایا تھا اور وہ ایک جن کا بیٹا تھا. جب جبریل علیہ السلام کو خدا نے حکم کیا کہ جاؤ جن لوگ جو ہیں وہ بہت طوفان مچا رہے ہیں، زمین پیدا ہو چکی تھی مگر انسان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، تو جنات تھے. جنات نے زمین کے اوپر بڑا فتور اور دنگا فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم کیا جا کے جنات کو برباد کرو، قتل کرو. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جن کا. دینداروں میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے، بیویاں بچے ہیں، اس طرح سے جنات کی بھی اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں. خدا نے فرشتوں کو اپنے نور میں سے بنایا، اس لیے ان کے بیوی بچے، ان کی اولاد وغیرہ کتب قبیلہ نہیں ہے، کیونکہ جو نور ہے وہ میٹیریل چیز نہیں ہے. مگر خدا نے جنات کو بنایا آگ میں سے، اور آگ جو ہے وہ میٹیریل چیز ہے، اس لیے جنات کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے کتب قبیلے ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں. فرشتوں میں کوئی کافر نہیں کیونکہ وہ نور کی پیدائش ہیں اور کبھی کسی فرشتے نے خدا کی نافرمانی نہیں کی. مگر یہ جن کا بیٹا چھوٹا سا تھا، جبریل علیہ السلام کو اس کے اوپر رحم آ گیا. اس کو لے کے اللہ کے حضور پہ جا کے پیش تو نہیں کیا لیکن اللہ کو جا کے عرض کی کہ میں نے تیرا حکم مانا پروردگار، لیکن ایک میرے سے ذرا چوک ہوئی ہے، یہ چھوٹا بچہ رہ گیا، مجھے اس کے اوپر دیا آئی اور تو رحم کر کے قبول کرے تو میں اس کو پال کے تیری عبادت سکھاؤں. خدا نے فرمایا ہے جبریل تو نے ابھی دعا مانگی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک دن تجھے یہ حیران کرے گا. اور آخر ایک دن اس نے حیران کیا. عزازیل نے جبریل علیہ السلام سے عبادت سیکھی، اس درجے کے اوپر پہنچ گیا کہ جہاں جبریل علیہ السلام خود نہیں پہنچ سکتے تھے، لوح محفوظ تک پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ کسی اور فرشتے کو اتنا درجہ نہیں دیا. اس کو معلم الملکوت کا خطاب دیا، فرشتوں کا استاد بنا دیا اس کو. اور اس درجے پہ پہنچ کے اس کو مغروری آئی. مغروری اس لیے کہ اس کی جو پیدائش تھی وہ آگ سے تھی. آگ ہے وہ گرم ہے، اور ہمارے اندر جو غصہ ہے وہ آگ کا انش ہے، اور ہمارے اندر جو مغروری ہے یہ بھی آگ کا انش ہے، یعنی اس کا حصہ ہے. آگ کی گرمی اور آگ کے اندر جو تپش ہے وہ انسان کے بدن میں بھی ہے، جیسے کہ ہمارا بدن گرم رہتا ہے اور خون کے چلنے سے دوڑنے سے ہمارے بدن کے اندر ہیٹ رہتی ہے. 97 فارنہائٹ جتنی ہیٹ، بلکہ اس سے تھوڑی زیادہ ہمارے بدن کے اندر ہمیشہ رہتی ہے. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو 98.5 تک 98.6 تک اس کی ٹیمپریچر ہے، وہ پرفیکٹ اور ہیلدی ٹیمپریچر ہے. مگر آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو 96 97 تک اس کی ہیٹ رہتی ہے. ہمارے بدن کی گرمی بھی ہے وہ اس آگ کی وجہ سے ہے. اور یہی چیز ہمارے دماغ اور ہمارے خیالوں میں آتی ہے. ہمارا غصہ، ہماری مغروری، ہمارا حسد، یہ آتش کے انش ہیں. تو اس نے اتنا بڑا درجہ پایا، اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد خدا کی بخشش نوازشیں پائیں، لیکن مغروری کے کارن سے یہ راندا گیا. اس کو خدا تعالیٰ نے شیطان کا لقب دیا، اور شیطان کے اوپر دنیا کے لوگ لعنت کرتے رہے. اسلام کے اندر جب بھی نماز پڑھی جائے یا قرآن پاک پڑھا جائے، عبادت بندگی کی جائے، تو اس کے پہلے ہم کو حکم ہے کہ تم پہلے اعوذ پڑھو. اعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے سے. اعوذ کا مطلب پناہ مانگنا. اعوذ باللہ، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں.
من الشیطان الرجیم، میں اس شیطان سے کہ جو لعنتی ہے، جس کو پتھر مارے جائیں. رجیم کہتے ہیں جس کے لیے حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو، اور پتھر مارنا اس کو کرس کرنے کے برابر ہے، یہ لعنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم کو حکم ہے اسلام کے اندر کہ نماز پڑھ دیں عبادت شروع کرنے سے پہلے. خدا کی پناہ مانگو شیطان سے کہ تمہیں شیطان فریب نہ دے. تو ابلیس نے ایک گناہ کیا، اس کی وجہ سے آج کروڑوں سال سے کروڑوں انسان اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا بھگت تھا، لیکن اس کے اندر حلیمی نرمی نہ آئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سونپ دینا، سبمٹ کر دینا اور اس کی فرمان برداری کرنا. خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جس طرح جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور میں سے بنایا. تو ہمارے اندر مٹی کی خصوصیت ہونی چاہیے. مٹی کے اندر جو گن ہیں وہ ہمارے اندر آنے سے ہم خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھو دیندارو، مٹی جو ہے وہ سب سے نیچی ہے. ہم مٹی کو اپنے پاؤں سے روندتے ہیں، مٹی ہمارے پاؤں کے نیچے رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی جو ہے نا وہ ہمبل ہے، نمر ہے، اس میں حلیمی ہے، نمرتائی ہے. مٹی میں تھوڑا پانی ڈالو نرم ہو جاتی ہے. مٹی کے گن بہت ہیں. مٹی ہر قسم کی گندگی وغیرہ کھا جاتی ہے اور ہم کو بچاتی رہتی ہے. دنیا بھر کی گندگی اسی مٹی میں سما جاتی ہے، یہاں تک کہ مردے بھی کہ جو بعد میں ڈیکمپوز ہو کے بانس مارتے ہیں، مٹی اس کو بھی اپنے پیٹ میں لے لیتے ہیں. مٹی جو ہے، یہ جو ارتھ ہے، یہ جو پرتھوی ہے، یہ ہماری ماں ہے. ہم اس میں سے پیدا ہوئے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے. جو کچھ بھی اس پرتھوی کے اوپر ہمیں دکھتا ہے وہ سب اسی مٹی میں سے نکلا ہے، ایک شکل سے یا دوسری شکل سے. ہر چیز، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، کھانا پینا، کپڑا، فرنیچر، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں دکھتا ہے وہ سب مٹی ہی میں سے نکلا ہے. مٹی ہماری ماں ہے، جنم داتا کی طرح ہے، اور کتنی نمر ہے، سب دکھ اٹھاتی ہے. ہم اس کو کھیلتے ہیں اسپیڈ اور جھینڈے لے کے یا ہل چلا کے کرے اس کے ٹریکٹر کے ساتھ اس کو کھود ڈالتے ہیں، اس کو ہم دکھ دیتے ہیں، اور پھر یہی مٹی ہم کو اناج دیتی ہے. اس مٹی میں سے جھاڑ نکلتے ہیں، ان جھاڑوں کو پھل لگتے ہیں تو ہم پتھر مار کے توڑتے ہیں، ہم کو پھل ملتے ہیں. ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے اس دنیا کے اندر. یہ جو حلیمی اور نرمی ہے یہ خدا تعالیٰ کی عبادت کا ایک بھاگ ہے. نمر بننا. ہمارے مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ حضرت امام کے فرمان مبارک کے اندر کتنے ہی ایسے فرمان ہیں کہ جس میں خدا تعالیٰ کے اس نور نے ہمیں یہ فرمان کیا کہ تم نمر بنو، ہمبل بنو، تمہارے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر بڑائی اور آپ خودی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری اس مٹی کی جو تاثیر ہے مومن کے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کی عمر 50 برس ہو گئی، میں ان کو یاد کراتا ہوں. اس سے نیچے عمر والوں کو شاید یاد نہیں ہو گئے. تو دینداروں، ہم جب نیاز نکالتے تھے پرانے زمانے میں تو سینکڑوں برسوں تک ہم نیاز میں مٹی گھولا کرتے تھے. اس کو گولی کہتے ہیں اپنے گنانوں میں. کربلا سے یا امام جہاں حکم کرے اس جگہ سے ہم لوگ مٹی اٹھایا کرتے تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ، یہ دونوں جب اس سندھ میں پہلی دفعہ آئے آج سے لگ بھگ 150 برس پہلے، تو ساکرا نام کا ایک گاؤں ہے جو لگ بھگ مجھے بھول نہ کروں تو 125 مائل کے نزدیک ہے یا 150 مائل ہے کراچی سے. ساکرو اس گاؤں کے باہری نزدیکی ایک جگہ ہے جس کو دیوار سے باندھ دیا ہوا ہے. بہت بڑا پلاٹ نہیں ہے، اس جماعت خانے سے بھی چھوٹا ہے، شاید اس کا آدھا بھاگ ہو گئے. تو اس کو دیوار باندھ کے دروازہ رکھ دیا گیا ہے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر پدھارے تو علی شاہ ماں باپ پیر کے جومے میں فرمان کیا کہ ابھی سے تم کربلا سے مٹی مت منگاؤ گولیاں بنانے کے لیے، مگر یہاں سے مٹی لیا کرو. مولانا حسن علی شاہ لکڑی لے کے سارا یہ پلاٹ گھومے اور بعد میں جماعت نے اس کو باندھ دیا. اس جگہ کی مٹی جو ہے اس کی خصلت یہ ہے
کہ وہ بہت سافٹ ہے، اس کے اندر دانا نہیں ہے، یعنی ریتی کا دانا جو ہے وہ نہیں ہے، کرسٹلز نہیں ہے، وہ ایک دم مکس ہو جاتی ہے. تو یہاں سے گولیاں بنا کے ساری دنیا کے اندر بھیجی جاتی تھی، اور جب یونی گھٹ پاٹ کی ہم دعا پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر یہ گولی گھولا کرتے تھے، اور گولی گھولنے کی گرتی صدر الدین نے ایک دعا بھی بنائی تھی. پرانی چوپڑی آپ گھٹ پاٹ کی لے کے پڑھو تو یہ ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ جو مٹی تھی ہم نیاز بناتے تھے اس مٹی سے، بھلے مولا کے حکم سے مولا فرمان کرتا تھا یہاں سے مٹی اٹھاؤ اور اس کی گولی بناؤ، فرمان تھا کہ گولی کیجیے. تو مطلب کیا تھا کہ یہ مٹی کا نیاز فرمان تھا کہ، مگر یہ مٹی کا نیاز پی کے ہمارے اندر بھی مٹی جیسے گن پیدا ہوئے، حلیمی آوے، نمرتائی آوے، ہیوملٹی آوے، ہم اکھڑ نہ ہوئے، اریٹیٹڈ نہ ہوئے، مغرور نہ ہوئے، ہمارے دل میں حسد نہ ہوئے. یہ مٹی کی کوالٹیز ہیں. تو یہ نیاز جو تھا فرمان کے کارن سے ہوتا تھا. جنہیں پرانے زمانوں کے اندر جو بڑے بڑے مہنت سادھو رشی منی ہوئے، ان کے جو شاگرد ہوتے تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹ اور شیشے ہوتے تھے، وہ بھی اپنے گرو کی رج اٹھاتے تھے، چرن رج. چرن رج کا مطلب پاؤں کی خاک. یہ پاؤں کی خاک ایسا نہیں سمجھنا کہ صرف ہندوستان یا ہندوؤں کی ایک مانیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم کو کتابوں میں سے، حدیث اور سیرت میں سے یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اکرم جایا کرتے تھے تو لوگ ان کے جانے کے بعد جہاں پاؤں رکھا ہوئے وہاں سے مٹی لے کے چاٹا کرتے تھے، اپنے بچوں کو چٹاتے تھے. بعض آدمی بیمار ہوتے تھے تو وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے بدن پہ ملتے تھے. اس کو جو رشی منی آگ کی پوجا وغیرہ کرتے تھے یا آگ جلا کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے، تو آگ جلایا کرتے تھے ٹھنڈی کے موسم کے اندر. اس آگ کے سامنے بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے، اور پھر جو ان کے مرید ہوتے تھے یا ان کے شیشے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، چیلے ہوتے تھے، وہ اس میں سے گرو کو عرض کر کے ایک چٹکی لیتے تھے. یہ چٹکی دو بھبوت کی ہوتی تھی، اس راکھ کی خاک کی ہوتی تھی، اور یہی خاک اپنے بدن پہ ملتے تھے، جس کو کہتے ہیں بھبوت بھسنا. تو یہ جو ہے نا دنیا کی چیزیں، ان کے اندر خاک اور مٹی ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی سوروپ کے اندر انسان کے جیون میں آئی ہے، اس لیے کہ انسان مٹی میں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ انسان کو حکم کیا گیا کہ مٹی کی طرح بنو، اس لیے کہ مٹی کے جو گن ہیں وہی انسان کے گن ہونے چاہیے، اور انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کے اندر مکس ہو جائے گا. چاہے اس کو دفن کرو، چاہے اس کو جلا ڈالو، چاہے اس کو پانی میں ڈال دو، وہ مٹی ہی میں جائے گا، اس دنیا اور دھرتی میں ہی رہنے والا ہے. تو اس طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ جو مذہب بنایا جس کو ہم اسلام دین کہتے ہیں، اس کے اندر یہی چیز ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ہمبل سمجھنا، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، خاک سمجھنا، اور حلیمی اور نرمی کے ساتھ رہنا. ہمارے اماموں، ہمارے پیروں، ہمارے نبیوں کے قصے کہانیاں ہمارے سامنے بے حساب ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر وہ تمام باتیں اپنے جیون میں ڈال کے ہمیں بتائیں کہ جو کہنا چاہتے تھے. کسی نبی نے صبر کیا ایوب نبی کی طرح اور سب طرح کے دکھ اٹھائے، کسی نبی نے سولی پہ چڑھ کے قربانی کی، کسی نبی نے مچھی کے پیٹ میں رہ کے دعائیں مانگی، کسی نبی کو کروٹ سے چیر دیا گیا. تو اس طرح سے بہت سے نبیوں نے بڑے بڑے جو دکھ اٹھائے وہ ہمارے لیے لیسن کے طور پہ تھے. نبیوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر دنیا کے جو دکھ انہوں نے اٹھائے تو وہ خود ہمارے لیے لیسن کے روپ میں اٹھائے. خدا تعالیٰ کی یاد میں جو اسلام دین کا خاص مقصد ہے، اسلام دین کا خاص مقصد ہے خدا کو یاد کرنا، اس کو ہر وقت یاد کرنا. اور اس یاد کرنے کے طریقے سٹارٹنگ میں یہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوئے یا ہم بچے کو اپنے مذہب میں اس دین اسماعیلی کے اندر جو اسلام ہی کا سچا سوروپ ہے ہم سکھاتے ہیں. پہلے تو مولا کی شناخت،
کوئی فوٹو کوئی پکچر دکھا کے، کیونکہ چھوٹا بچہ نے دیدار تو کیا نہیں اور اس کو دیدار ملے تو ایک وقت دیکھ کے وہ امام کو یاد بھی نہیں رکھ سکتا، تو ہمارے گھروں کے اندر امام کی فوٹو ہوتی ہے تو ہم اس فوٹو کو بچے کو دکھاتے ہیں۔ 6-10 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، ہم فوٹو کے پاس لے کے بولتے ہیں یالی باپو عرفان کے دایو کر، یالی باپو محمد کے دایو کر، اس بچے کا نام لے کے ہم کہتے ہیں۔ ہر روز دیکھ کے بچے کو یہ چیز یاد رہ جاتی ہے۔ جب بھی اس کو پوچھو مولا باپا کدھر، تو وہ پہلے فوٹو ڈھونڈے گا۔ یہ ہمارے اسماعیلی جماعت، اسماعیلی طریقے کی ایک بڑی بیوٹی ہے کہ ہم اس معصوم عمر کے اندر دودھ پیتے بیبی کے اندر ہم اپنے مولا کی محبت شناخت وہ سمجھتا تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کے دماغ میں ریکارڈ کراتے ہیں، اس کو یہ یاد رہتا ہے یہ مولا باپا ہے۔ 2-4 برس کا، 6 برس کا، 5 برس کا جب تھوڑا سمجھو ہو جاتا ہے اور اس کی خوش نصیبی سے حضرت امام گام میں آوے اور وہ مولا کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ امپریشن جو پہلے سے فوٹو کے روپ میں پڑا ہوا ہے، یہ نور کا پرتو یعنی نور کا عکس اس آدمی کے، اس بچے کے دماغ کے اوپر پڑتا ہے اور یہ بیج بوئے جاتے ہیں امام کی ولایت اور محبت۔ ہمارے اس شیعہ فرقہ اسماعیلی کے اندر علی کی محبت جو ہے یہ ہماری زندگی کا خاصہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دین اسلام، میں نے آپ کو عرض کی کہ دین اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ محبت یہی ہے، اسی کا نام ہی محبت ہے۔ محبت کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ خود کو اپنے آپ کو دے دیتی ہے۔ پھر محبت کرنے والا اس کی ملکت کچھ نہیں رہتی، سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے کہ جو اس کا معشوق اور بیلوڈ ہے۔ یہ پالنے والی چیز، سمجھنے والی چیز، اسلام کا جو ایسنس ہے وہ مسلمان نہیں سمجھے۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس شیعہ فرقہ نہیں ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ امامت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے دکھتا نہیں کیونکہ وہ نور ہے، اور ہماری ظاہر کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس نور کے جلوے کو برداشت کر سکیں۔ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر کوئی آدمی آنکھ کھول کے سورج کے سامنے 10 سیکنڈ بھی ایسا کرے اندھا ہو جائے گا۔ ہماری آنکھیں اگر بند بھی ہیں تو بھی ہم سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا تو نور مطلق ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ضرور ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ پیار کیسے کریں؟ البتہ انسان کو بے دیکھے بھی پیار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پیار دیکھتا ہے تو مکمل اور کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سن کے بہت سی چیزوں کے اوپر ہماری پسند آ جاتی ہے، ہم کسی کا وکھان اور تعریف سنتے رہیں تو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے، پھر بھلے وہ کوئی سائنٹسٹ ہوگئے یا مان لو کہ وہ کوئی ایکٹر بھی ہے یا کوئی اسپیکر ہے یا کوئی بھی ہے، ہم کسی آدمی کی بار بار باتیں سننے کے بعد اور اس کی تعریف سننے کے بعد دل میں خیال کرتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں، تو ایک دن گاؤں میں آ جائے تو ہم بھاگ کے دوسرے کام چھوڑ کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پہلے سے پیار کرتے ہیں تو دیکھنے کے بعد پیار بڑھ جاتا ہے۔ بار بار اللہ کا نام لینے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم نے یہی تو بات سکھائی۔ میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت یعنی ان کی لائف پڑھنے کے بعد میں نے اس میں سے یہ چیز نکالی کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں سب سے زیادہ فرمائی، 2 ہی چیزوں کے اوپر وزن دیا، 2 ہی چیزوں کے لیے سب کچھ کام کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ جو ہے وہ یونیک اور الون ہے، توحید جس کو کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، 2 نہیں، 2.5 نہیں، 1.5 نہیں، 1.25 نہیں، 1.25 نہیں، آدھا نہیں، وہ بالکل مکمل کمپلیٹ ہے اور اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی علی کی محبت۔ میں نے سیرت کی، مولا کی رحمت سے میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں رسول اللہ کی، جتنی بھی ہاتھ میں آئی، جس رائٹر نے بھی لکھا ایک دفعہ پڑھ لیا۔ اس میں تو کامن چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہر رائٹر کی کلام کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ضرور ہوتی ہے۔ آپ سیرت کی
یعنی رسول اللہ کی لائف کے اوپر 100 کتابیں لے آؤ. 100 کتابوں کے اندر نارمل چیزیں آپ کو سب 100 کتابوں میں ملیں گی، لیکن ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز مل جائے گی جو دوسری کتاب میں نہیں ہوگی. تو رسول اللہ کی سیرتیں کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ میرے کو اس میں سے ملا کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں بہت زور سے کہی. ایک تو توحید اور دوسرا علی کی محبت. علی کی محبت، ان دونوں کے اندر کوئی کنیکشن ہونا چاہیے. خدا کی توحید وحدانیت اور علی کی محبت، اس میں کوئی کنیکشن ہونا چاہیے. رسول اللہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو سنی بھی انکار نہیں کرتے، بلکہ بخاری اور مسلم نے اس کو اپنی حدیثوں کے اندر رپورٹ کیا ہوا ہے، اور سنیوں کی کتابوں کے اندر ہم کو ایسی چیزیں بعض دفعہ مل جاتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں رپورٹ کرتے ہیں یہ بات کی کہ نبی فرمایا کرتے تھے، حب علی ایمان بغضہ کفر و نفاق. علی کی محبت ہے، یہی ایمان ہے. اور جو علی سے بغض رکھے، بغض کہتے ہیں جو محبت نہ کرے یا اس سے ہیٹ کرے اس کو اور اس کو پسند نہ کرے، اس کو عربی زبان کے اندر بغض کہتے ہیں. بغض کا ایک اور مطلب بھی ہے کینہ رکھنا، اس کی کوئی خرابی کوئی برائی ڈھونڈتے رہنا، اس کو اچھا نہیں سمجھنا، اس کو عربی کے اندر بغض کہتے ہیں. تو فرمایا رسول اللہ کہ ایمان جو ہے وہ علی کی محبت کا نام ہے، اور جو علی سے بغض رکھے یہ کفر اور نفاق، اس کو کفر کہا. پھر بھلے وہ اللہ کا کلمہ پڑھے، بھلے محمد کا کلمہ پڑھے، بھلے وہ قرآن پڑھے، بھلے وہ نمازیں پڑھے، لیکن جو علی سے بغض رکھتا ہے تو رسول فرماتے ہیں وہ کافر ہے. اور نبی نے ایسا ہی نہیں کہا کہ خالی کافر ہے، ساتھ اس کے ایک لفظ اور لگا دیا، کفر و نفاق. نفاق کہتے ہیں دشمنی ڈالنے کو، 2 بھائیوں کے اندر دشمنی ڈال دے اس کو نفاق کہتے ہیں. ڈیوائڈ کر دے اس کو نفاق کہتے ہیں. جھگڑا کر دے اس کو نفاق کہتے ہیں. اور سچائی کو چھپا دینے کو بھی نفاق کہتے ہیں. تو رسول اللہ فرمایا علی سے محبت جو ہے یہی ایمان ہے، اور علی سے جو بغض رکھے وہ کفر و نفاق ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن کتنی اچھی سچائی ہے اس کے اندر. یہی تو چیز تھی جو اصل چیز ہمارے اسماعیلی پنتھ میں آئی. اسلام دین جو رسول اللہ لے کے آئے، کم بختی ہماری یہ ہے کہ دنیا بھر کے 1 بلین مسلمانوں نے رسول کا دین سمجھا ہی نہیں، رسول کے دین پہ فالو ہو ہی نہیں رہے. صرف نماز پڑھ لینے سے اور رمضان مہینے کے تھوڑے روزے رکھ لینے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. لیکن اسلام، اللہ فرماتا ہے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. اصل حقیقت جو رسول اللہ جو سکھانے آئے وہ تھوڑے آدمیوں کے پاس ہی رہی، کیونکہ باقی سب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو نبی کریم سے پہلے 100 برس کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، تب آپ کے دماغوں میں یہ چیز جائے گی. اور اسماعیلی مذہب کو جاننے کے لیے رسول اللہ کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. ہمیں اس کے بغیر اپنے مذہب کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی. اسی لیے تو صدر الدین نے فرمایا کہ حضرت امام کی شناخت بھی تمہیں کب ملے گی کہ جب تم نبی محمد کو جانو گے. جی نبی محمد بوجھو بھائی. سر پہ ہاتھ لگا کے میں سلام کرتا ہوں اور ہونٹوں کو ہاتھ لگا کے میں نبی کے پاؤں کو کس کرتا ہوں. یہ رسول اللہ کے زمانے سے حالت چلی آئی. ہم اسماعیلیوں کو ہمارے باپ داداؤں نے پیروں نے یہ سکھایا. آج کل کے بچے اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. جب ہم پیر کا یا امام کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں. یہ سلام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو یا اپنی ایک انگلی کو اپنی آنکھوں کے اوپر اپنی پیشانی کو لگاؤ، یعنی یہ جسچر ہے سلام کرنے کا، نمن کرنے کا. اور پھر ہم اس کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں تو ہم ہونٹوں کو لگاتے ہیں.
یہ ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو سلام کرو پھر اس کے پاؤں چومو. ہے جی نبی محمد بوجھو بھائی تو تمہیں پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تنتو نام لیجے. رسول اللہ کی وہ حدیث کفر علی ایمان بغضہ کفر نفاق، یہی پاٹ ہے. وہ محمد کو بوجھو تو تمہیں امام کی شناخت ملے گی. یہ امام علی ہے، علی ہی کا نور ہے. اور پھر فرماتے ہیں مشرک کا جو من ہے وہ تو کفر سے بھرا ہوا ہے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو دو خدا کو مانے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو بھی مانے دوسرے کو بھی مانے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہ سمجھے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مسلمان ہوئے باطن میں کافر ہوئے. یہ مشرک بھی ہے منافق بھی ہے. اور وہ جو لفظ نفاق رکھا وہ اس منافق سے نکلا. منافق کہتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے والے کو، منافق کہتے ہیں جھگڑا ڈالنے والے کو. یہ نفاق ہے. تو پھر صدر دین پیر اسم کبیر فرماتے ہیں کہ مشرک کا جو من ہے وہ کافر کا من ہے، اور مومن کا جو من ہے وہ قرآن کا من ہے. وہ قرآن کی طرح پاک اور پوتر ہے کیونکہ اس کے اندر علی کی محبت ہے. رسول اللہ کی لائف ہم جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ چیز بالکل تارونی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم اپنے علی سے کتنا پیار رکھتے تھے. ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے، مولا علی علیہ السلام آئے نہیں تھے اور لوگوں کے اندر علی کی صفت کر رہے تھے رسول اللہ. تھوڑی دیر میں مولا آئے تو سب لوگوں نے کھڑے ہو کے مولا کا استقبال کیا، یعنی ویلکم کیا. بیٹھے، نبی چپ ہو گئے. کچھ لوگوں نے پوچھا یا نبی آپ علی کی باتیں کرتے تھے کرو. تو کہنے لگے یا علی آپ کون ہو؟ اگر میں صحیح لوگوں کو کہہ دوں یعنی میں پردہ کھول دوں تو لوگوں نے جس طرح عیسیٰ نبی کا حال کیا اس طرح لوگ آپ کا حال کریں گے. عیسیٰ نبی کا حال کیا کیا؟ اگرچہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ان کو سولی کے اوپر یعنی کراس کے اوپر نہیں ڈالا گیا، لیکن عیسیٰ نبی کو پتھر مارے گئے، عیسیٰ نبی کو اوپر کیس کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو کنڈیم کیا گیا، کیونکہ کراس کے اوپر وہ لگتے تھے کہ جو ڈاکو اور خونی ہوتے تھے. اور عیسیٰ نبی کو یہ سزا دی گئی کہ وہ ڈاکوؤں اور خونیوں کی طرح ان کو کنڈیم کیا گیا. تو مولا کو کہتے ہیں یا علی سب لوگوں کے اندر کہ اگر میں ظاہر کر دوں آپ کی صفتیں سچی تو جس طرح لوگوں نے عیسیٰ کا حال کیا یہ لوگ آپ کا حال کریں گے. علی کی صفت کو نبی نے چھپایا. کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ اس کی بڑائی اور عظمت کو، اس کے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی لوگوں میں. وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، علی کی اس عظمت کو سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن دبی زبان سے آہستہ آہستہ یہ کہہ دیا کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے اور علی سے پیار، یہ دو چیزیں اسلام کا بنیادی اصول ہے. علی کی محبت یہی عبادت ہے، اسی کو ہی عبادت کہا گیا. اور علی کا پیار اگر دل میں نہیں تو عبادت ہے ہی نہیں. علی کی محبت کے سوا ایمان ہی نہیں آتا تو عبادت کیسے ہوئے گی؟ نبی فرماتے ہیں کہ حب علی ایمان، علی کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے. اور اگر علی سے پیار نہیں تو عبادت کہے گی؟ وہ تو پھر عبادت نہیں، وہ تو ایک دکھاوا ہو جاتا ہے. اسی کو ہم شرک کہتے ہیں یا اسی کو ہم منافقیت کہتے ہیں. یہ کفر ہے. علی کی محبت کس طرح ملے؟ محمد کو پکڑو، وہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے. محمد کون ہے؟ پیر ہے.
پیر کا نور ہی محمد کا نور ہے. محمد تو ایک بدن کا نام ہے، لیکن محمد کے اندر جو نور ہے وہی پیر کا نور ہے، نبوت کا نور ہے. اسی طرح سے علی بھی ایک بدن کا نام ہے، لیکن علی نور کا نام بھی ہے. مولا علی سے پہلے اور مولا علی کے بعد آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس میں کوئی پیدا نہ ہوا ہے، نہ کوئی ہونے والا ہے، کیونکہ علی اپنے ہی گھر میں پیدا ہوئے. مولا علی مشکل کشا اللہ کا نور ہے. مولا علی کی شناخت یہی اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے. علی کی شناخت پہلے تو اس کے لیے اس کی تاریخ سنو، اس کا نام سنو، کیا کرتا تھا، کیسے کھاتا پیتا تھا، کیسے اٹھتا تھا، اس کی باتیں سنو. اور اس کی باتیں سن سن کے دل کے اندر اچھا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، پسندیدگی آتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. اور اس کو دیکھنا ہے تو صبح 4 اور 5 بجے کے اندر وہ نظر آتا ہے. علی کا نور عبادت میں نظر آتا ہے. علی کا نور ہمارے اندر موجود ہے، لیکن چادر اوڑھ کے پردہ کر کے بیٹھا ہے. اس چادر کو اٹھاؤ اور وہ چادر جو ہے وہ ہماری ان سمجھی پنے کی یا ہمارے لیزی پنے کی چادر ہے. صبح کی عبادت کرنے والے کو علی کا نور نظر آتا ہے. پھر جب وہ علی کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. علی کی محبت کا نام ہی نور ہے. یہ ہمیں کسی اور جگہ نہیں ملے گا، اسی گھرانے میں سے ملے گا. مولا علی کا جو پہرویش تھا، یعنی اس کا بدن، میں علی نور کی بات کرتا ہوں. علی کا جو نور ہے اس کا ایک بدن بوڑھا ہو گیا، اس نے اس بوڑھے بدن کو پھینک دیا، دوسرا نوا بدن لیا. جب وہ بدن بھی بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا تو اس کو بھی تیاگ دیا. یوں کرتے کرتے 50 کپڑے اس نے بدلے. آج وہ علی ہمارے پاس کسی اور ہی شکل کے اندر ہے. مگر آپ نے کبھی یہ سوچا؟ دیکھو آج میں آپ کو ایک اور باریک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو آتی ہیں میرا مطلب جانتے ہیں، لیکن دھیان باہر رہتی ہے. جب ان کو یاد کراؤ، ہاں یہ بات ہے، جیسے کہ کوئی بہت پرانی بات ہوئے، کوئی یار دوست کی بچپن کے ساتھی ملے ہوئے، وہ سب چیزیں ریکارڈ میں تو ہیں. مگر پھر ایک دوست کہتا ہے یاد ہے ہم تو دریا کنارے گئے تھے، ناریل پہ جھاڑ پہ چڑھ کے ناریل کھاتے تھے اور پھینکتے تھے، مستی طوفان کرتے تھے، تو اس کو یاد آ جاتا ہے. ہاں برابر. اس طرح جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کو مذہب کی بہت سی حقیقتوں کا پتہ ہے مگر بھول جاتے ہیں. وعظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے آدمیوں کو وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، یا جو نہیں جانتے تو ان کو وہ سیکھنا ملتا ہے. وعظ جو ہے وہ عبادت ہے، وعظ کرنا بھی عبادت ہے، وعظ کا سننا بھی عبادت ہے. یہ فرمان نبی کا بھی ہے اور ہمارے اماموں کا بھی، ہمارے پیروں کا بھی. وعظ سننا بھی عبادت ہے. میں نے ایک دفعہ جماعت خانے کے اندر کسی جگہ اپنی وعظ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دن جماعت خانے کے اندر آئے. جماعت بیٹھی ہے، مولا مکھی کو پوچھتے ہیں، مکھی میں تمہیں ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک طرف دعا شفا یعنی ہماری مذہب کی کریا کرم کرنے کے لیے جماعت خانہ ہے، دوسری طرف ایک جگہ میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، تیسری جگہ ایک مشنری واز کر رہے ہیں. تو تم اپنی جماعت کو لے کے پہلے کدھر جاؤ گے؟ جماعت خانے میں یا میرے پاس یا مشنری کی آواز سننے کے لیے؟ تو بھولا مکھی تھا، عالم تو تھا نہیں. کہتے مولا جدھر تو بیٹھو آئی ہیں آنکھوڈا کھانی ونڈو سے. مولا فرمایا نہیں مکھی ایسا نہیں کرو، پہلے اس کو جہاں مشنری آواز کرتا ہے وہاں لے کے جاؤ تاکہ وہ علم سیکھے اور اس کو سمجھ آوے کہ وہ عبادت بندگی میں کیا عمل کرے گا. پھر عمل کرنے کے لیے جماعت خانے لے کے جاؤ.
اور جب وہ عبادت کرے گا تب وہ اس لائق بنے گا کہ میرا دیدار کرے، پھر اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو عبادت کا درجہ علم سے چھوٹا ہے، سمجھے آپ؟ علم کا درجہ عبادت سے اونچا ہے۔ نبی اکرم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 1000 عبادت کرنے والوں کے اوپر ایک عالم کا درجہ بڑا ہے، یعنی 1000 عابدوں سے بھی ایک عالم کا درجہ بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے کھڑیے میں، انک پوٹ میں جو شائی ہے، اس کا درجہ شہیدوں کے لہو سے بھی زیادہ ہے۔ جو لوگ خدا کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، خون بہاتے ہیں، جان دیتے ہیں، ان کے لہو سے، انہوں نے جان دے کے لہو بہایا، لیکن رسول کہتے ہیں کہ عالم کے لکھنے کی جو شائی ہے نا، اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ علم یہ چیز ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک حقیقت، ایک مزے کی، ایسنس کی بات سناؤں۔ علی کی بات کر رہا تھا۔ علی کون ہے؟ بھلا کبھی آپ کو ایسا خیال ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ علی کیسا تھا؟ وہ علی پہلا امام، آپ کو کبھی ایسا خیال ہوا؟ اگر ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ میں یہاں پوچھنا نہیں چاہتا، صرف میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اور بات کروں بیچ میں، جس کو سننے کے بعد یہ بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ 1920، 21، 22، 23 یہ 3-4 برس ہندوستان کے اندر آریہ سماجیوں نے بہت فساد مچایا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو شدھ کرنے کے لیے، شدھ یعنی پیور کرنے کے لیے، ہندو بنانے کی ایک بہت بڑی ایجیٹیشن شروع کی۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں ایجیٹیشن اور پروپیگیشن آف شدھی۔ یہ شدھی تحریک بڑے زور شور سے چلی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آریہ سماج اور اسلام ٹکرا رہے تھے۔ اس میں خون بھی بڑے بڑے ہوئے، بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئی، فساد بھی ہوئے۔ ایسے موقع کے اوپر ان لوگوں کا زور توڑنے کے لیے علی برادرز تھے، یعنی شوکت علی، محمد علی، 2 بھائی تھے۔ بھائی تو 3 تھے، تیسرے کا نام ذوالفقار تھا، لیکن یہ شوکت علی، محمد علی، یہ 2 زیادہ ایکٹیو تھے۔ انہوں نے آریہ سماج کی موومنٹ کے سامنے ایک خلافت موومنٹ چالو کی، اور خلافت موومنٹ یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید ترکی کے سلطان کی جو خلافت بند ہو گئی اس کو ریوائیو کیا جائے، اور اسلام کا پروپیگیشن کیا جائے، اور تبلیغ کا کام کیا جائے۔ اس خلافت کے اندر انہوں نے بڑے بڑے مولوی ملاؤں کو بلایا، سارے ہندوستان کے اندر جلسے کریں، اور ہندوؤں کو خاص طور پہ کہ جو ڈپریسڈ کلاس کے تھے، یعنی نیچ کاسٹ کے تھے، جیسے کہ بھنگی، چمار، دھوبی، جن کو ہندو لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے، ایسے انٹچیبلز وغیرہ کو یہ مسلمان جا کے مسلمان بناتے تھے۔ تو یہ تحریک کے اندر ہمارے امام نے 2 مشنریوں کا سلیکشن کیا، بعد میں پھر ایک مشنری اور بھی گئے۔ ان 2 مشنریوں کا جو سلیکشن کیا، ایک تھا مشنری خدا بخش اور دوسرے مشنری تھے محمد مراد علی۔ ان دونوں کو آنند کا، احمد آباد سے تھوڑی نزدیک ہے، گجرات کے اندر، وہاں ان کو بھیجا، کیونکہ آنند کے علاقے کے اندر ڈپریسڈ کلاس کے، نیچ کلاس کے ہندو بہت تھے، اور وہاں اس زمانے کے اندر کرسچن پادریوں نے اپنی موومنٹ شروع کی ان کو کرسچن بنانے کے لیے، کیونکہ ہندو ان کو خراب نظر سے، نیچ نظر سے دیکھتے تھے، تو کرسچنوں نے یہ تک لینے کا بیڑا اٹھایا۔ تو اس موقع کے اوپر ہمارے حضرت امام نے مکلائی کو، پریسیڈنٹ کو حکم کیا کہ وہاں تم اپنی موومنٹ شروع کرو، دین اسماعیلی کے اندر، اسلام کے اندر ان کو داخل کرو۔ تو 2 مشنری ادھر گئے، بعد میں مشنری حاجی محمد فاضل بھی وہاں بھیجے گئے تھے۔ اس عرصے کے اندر کچھ لگ بھگ 3200-3300 ہندوؤں کو ہم نے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا، اور یہ وہ عرصہ تھا کہ جس کے اندر خدا بخش کو ایک پادری نے حسد کے کارن سے، کیونکہ جب ہمارے مشنری گئے تو ہمارے مشنری جیت گئے، ادھر 300 یہ 3300 3200-3300 آدمی آ گئے،
اور ان کو 10 آدمی بھی کرسچن نہ بنے، اس کے لیے اس کو حسد اور غصہ آیا تو ایک پادری نے بہانہ بنا کے دوستی کر کے خدا بخش مشنری کو پوائزن دے دیا۔ میں ساری ہسٹری بیان نہیں کرتا، اور ٹائم نکل جائے گا۔ اس موومنٹ میں جب 3200 نوے اسماعیلی بنے، ان میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی پڑھا لکھا تھا، ہندو شاستر کو جاننے والا تھا۔ یہ جب ہی آیا تو میرے جو سسرے تھے محمد مراد علی، ان کے پاس آ کے اس نے اسماعیلی مذہب سیکھا، مگر اس نے ایک شرط لگائی، میں تیار ہوں لیکن تم سچ کہتے ہو کہ جھوٹ کہتے ہو، مجھے نامدار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو مکرائی سے بات کی، مولا کے ساتھ بات پہنچی، مولا فرمایا اچھا۔ تو 9 مریدوں کی ایک مہمانی رکھی گئی۔ ابھی تک اس آدمی نے، میں اس کا نام بعد میں ظاہر کروں گا، حضرت امام کو قبول نہیں کیا، مذہب کو قبول نہیں کیا، لیکن مذہب کے اندر آنے کے لیے تیاری ظاہر کی۔ شرط یہ رکھی کہ میں نامدار کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو اس کو سامنے بٹھایا، مولانا سلطان محمد شاہ کے بیٹھے۔ مشنری نے کہا دیکھ یہ دھنی ہے، صاحب کو دیکھتا رہا، گجراتی بولتا تھا اور کوئی زبان نہیں بولتا تھا، ہاتھ جوڑے، کہ بھگوان મને બધી જાતનું ઇલમ આપવામાં આવ્યું છે, પણ મને આંખથી જોવું છે કે આપ નામદાર કોણ છો। ન કલંકી જરૂર, મને કોઈ એમાં શંકા નથી, પણ મને જોવું છે અને એ પણ મારી મરજી પ્રમાણે। સુલતાન મોહમ્મદ શાહ से गुजराती में उसको पूछते हैं અને શું જોઈએ? તો કહેते ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કે ગોપીઓ સાથે રાસ રમતો હોય એ સ્વરૂપ તમે મને દેખાડો તો હું હમણાં પગે પડી જાઉં। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत हंसे, उसकी बातों के ऊपर बहुत मजा उठाया। बस मौला ने आंखें उसकी आंखों में डाल दी, 10 के 15 सेकंड, और वो फौरन रो पड़ा, हर्ष से, खुशी से मौला के पांव के ऊपर पड़ गया। बाद में जब मौला चले गए तो उसको पूछा गया तो कहता मैंने वो सब चितार देखा जो मैंने मांगा था, कृष्ण लीला देखी, गोपियों के साथ रास रमते हुए इसको मैंने देखा, मेरा दिल ईमान से भर गया, बड़ा पक्का मोमन बना। मोरोगोरो के अंदर बहुत वर्षों तक अपनी मिशन क्लासेस के अंदर इस्माइली मजहब सिखाता रहा और मोरोगोरो के अंदर ही इस्माइली मजहब की मोहब्बत और ईमान के ऊपर गुजर गया। मुझे मालूम नहीं उसका लड़का मंसूर किधर है, लेकिन है कहीं कनाडा के अंदर ही, उसका लड़का भी आज पक्का मोहम्मद इस्माइली है। उसने अपनी आंखों से ईमान को हजारों बरस पहले के रूप में देखने की तमन्ना की और उसने देखा। भला आपको हजरत इमाम बैठा है, आपको कभी ऐसा हुआ कि या मौला तू मेरे को वो 1400 बरस पहले पहली इमामत में अली का रूप तू मुझे दिखा? आपको ऐसा कभी हुआ? और कभी आपको हुआ तो आपने देखा? जरूर देखा होगा। अगर आपके दिल में ये इच्छा और मोहब्बत आई तो मैं आपको सच कहता हूं कि जरूर देखा होगा। अरे देखने वालों ने इसके 48 जोमे देखे हैं, अली से लेके ही हर जोमे की इसने शक्लें और उसके रूप उनको बताए हैं। ऐसे लोग भी 48 जो 49 में तो सामने है, लेकिन 48 जोमे इसको देखो, इसकी दाढ़ी भी होगी, मूछें भी होंगी, वो रूप भी होगा, वो कपड़े भी होंगे। हर जमाने के अंदर इमाम ने जो स्वरूप लिया वो स्वरूप आप देखो, जाहिर में देखो, मगर वो दिल में ईमान और ताकत होनी चाहिए। भला हम क्यों हर रोज सुबह शाम और उसके बाद की 3 नमाज अपनी दुआ के अंदर हम सब इमामों का नाम लेते हैं? क्यों लेते हैं? लिंक तो ठीक है,
لنک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز تو یہ کہ ہر زمانے کے امام کا نام لینے سے اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہو، نہیں تو آج سمجھو، ہر زمانے کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہو، اپنی دعا پڑھتے ہو، تو ہر زمانے میں امام کی جو نورانی جوت اور اس زمانے کے اندر اس کی بخششیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، بدل گئی ہیں، لیکن نام لینے سے، یہ علم رکھنے سے، یہ سمجھنے سے، جب آپ علی، حق مولانا شاہ علی، حق مولانا شاہ حسین، مولانا زین العابدین، آپ اگر چاہو تو ہر زمانے کے امام کا نام لیتے لیتے لیتے، جیسے کہ آپ اس زمانے میں حاضر تھے اور اس زمانے کے امام کی آپ نے بیعت کر کے اس کی فرمان برداری کی، اتنا ثواب آپ کو دعا میں ملتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے، میں آپ کو دوبارہ کہوں، دعا پڑھتے وقت آپ نے اگر برابر اس یقین اور ایمان کے ساتھ محبت سے دعا پڑھی تو ایمان کی پٹھیوں میں جتنے بھی اماموں کے نام ہیں، آپ یوں سمجھ لو کہ اس زمانے کے امام کے زمانے میں آپ ادھر مومن کے طور پہ حاضر تھے اور آپ نے اس وارے کی فرمان برداری کی، علی کے زمانے میں علی کی فرمان برداری کی، حسین کے زمانے میں حسین کی فرمان برداری کی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ہر زمانے کے اندر حاضر تھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ثواب ملتا ہے آپ کو، یعنی آپ اس زمانے کے امام کی فرمان برداری کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو آپ کو 49 اماموں کا نام لینے سے ہر زمانے کے امام کے زمانے میں آپ نے اس کی بندگی کی، فرمان برداری کی، تو اس کا ثواب آپ کو ملا۔ 48 جومے اور 49واں جومہ آپ نے کتنا ثواب اکٹھا کیا معلوم ہے؟ کتنا ثواب اکٹھا کیا؟ اور یہ ثواب اگر آپ سمجھ لو تو ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ انہی اماموں کا نام لیتے لیتے ممکن ہے کسی امام کا آپ کو دیدار بھی ہو جائے۔ اسماعیلی مذہب کو کیا سمجھو گے؟ اس کے اندر گوتا کھاؤ، اس میں گرو۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقتوں کو ڈھونڈو، علم کی باتیں کرو، علم سمجھو، تاڑی لگاؤ، سرتی لگاؤ، اس کی محبت میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ دعا کے اندر اگر اس مولا کی رحمت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی امام کے جومے کا آپ کو دیدار بھی ہو جائے۔ آج کی یہ آواز سننے کے بعد آپ کے دلوں میں بہت سی پھیر پھار ہو گئے۔ نیکسٹ ٹائم حضرت امام آوے اور انشاءاللہ اس برس امید ہے اس کے آنے کی، کسی دن بیٹھ کے اس کو دیکھو، علی کا روپ نظر آئے گا، اگر آپ چاہو تو حسین کا روپ نظر آئے گا۔ ارے امام حسین کربلا میں لڑ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھو گے۔ امام رفیع احمد گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ایک سوداگر کی طرح مسافری کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھو گے۔ اگر نہیں دیکھتے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ دعا پڑھتے 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 آپ کی محبت کے کارن سے، آپ کے ایمان کے جوش کے کارن سے اس ہر امام کے وارے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسماعیلی مذہب ہے نا تو باطنی مذہب ہے، غیروں کی سمجھ میں نہیں آتا، اپنوں کی سمجھ میں نہیں آتا، غیروں کی تو کیا بات کرتے ہو۔ اس میں ہیرے جواہرات ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ میں جو بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا میں جماعتوں میں بول جاؤں، ریکارڈ ہو جائے گا۔ 50-100 برس کے بعد کسی کے تو کام آئے گا کہ ایک ابو علی کر کے تھا، اس نے اسماعیلی مذہب کی حقیقت کو اس طرح سے کھول دیا۔ مگر اسماعیلی مذہب کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں، تھوڑی سی ریت رسمیں ہیں کہ جو ہم نے روز ایک نارمل حالت کے اندر سمجھی ہوئی ہیں۔ پہلے تو روز کوئی جماعت کھانے تو ہونے والے بہت تھوڑے،
صبح کی عبادت کرنے والے بہت تھوڑے، سچی دستبند دینے والے بہت تھوڑے، دل میں نمرتائی اور پریم محبت رکھنے والے بہت تھوڑے، خوبصورتی، بڑائی، مغروری، ان چیزوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے کلیجے دنیا کی نفرت اور کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیندارو، اس مولا کی شناخت مانگو، اس کی محبت مانگو۔ اس لیے پھر کہتے ہیں کہ اس پنجتن کے نور کو ہر وقت یاد کرو، یاد کرو۔ علی کا نام لو، حسین کا نام لو، زین العابدین کا نام لو، کسی بھی امام کا نام لو، محمد محمد کہا کرو، کریم کریم پکارا کرو، اللہ اللہ پکارا کرو، رحمان کہو، رب کہو، کچھ بھی کہو، مگر یاد کرو اس کو۔ اور جس حالت میں یاد کرو گے اس حالت کا آپ کو سواد الگ ملے گا۔ آپ اورنج کھاؤ گے تو جدا سواد ہے، اناناس کھاؤ گے جدا سواد ہے، آپ کیلا کھاؤ گے جدا سواد ہے، آمبا کھاؤ گے جدا سواد ہے۔ ان تمام امام کے جتنے بھی وارے ہو گئے، ان واروں کا بھی روحانی سواد جدا جدا ہے، وہ چکھو۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقت کی سمجھ دے رہے، گناہوں نافرمانیوں سے بچائے، بدیوں برائیوں سے بچائے، ہم کو ظاہر باطن میں اپنے نور کی بخشش دے رہے۔ مولا ہم کو سچی حقیقت کی سمجھ دے رہے، مولا اپنی معرفت دے رہے، مولا اپنی محبت میں ہمیشہ سرشار رکھے، مولا دین دنیا میں چھتر چھایا میں رکھے، عبادت بندگی فرمان برداری کا شوق دے رہے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔